वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर CCI का इजलास आज ही बुला लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। नई नहरों के मामले का फैसला आज ही हो जाएगा। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर फॉलो अप ऑपरेशन। 17 खारजी जहनुम वासिल। ISPR के मुताबिक हसन खेल के इलाके में 3 रोज के दौरान कार्रवाइयों में मरने वाले खारजियों की तादाद 71 हो गई। खवारिज भारतीय आकाओं के इमा पर कार्रवाइयां कर रहे थे। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पहलगाम हमला शुकूक शुबहात से भरा है। भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। मकार दुश्मन कोई भी तखरीबकारी कर सकता है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पहलगाम से मुताल्लिक भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। भारत का असल मकसद सिंध तास मुआहिदा खत्म करना है। लोग और दुनिया बेवकूफ़ नहीं, इस प्रोपेगेंडे को जानते हैं। फैसल वावडा ने कहा कि भारत ने पानी रोका तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। जंग हुई तो पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज के पीछे खड़ी होगी। चीन की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर चीनी हममनसब को ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदादे दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी से भी टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली और दीगर जारहाना इक़दामात से आगाह किया। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की बरतानी खबरसां इदारे को ईमेल लिखा। वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत से राबते में है। तब्दील होती सूरत हाल में किसी भी पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। अमरीका फरीकैन पर जोर देता है वो मिलकर किसी जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़े। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत सामने ले आया। भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाही। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज़ की नशरियात भारत में बंद कर दी गई। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज़ समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज़ चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। मोदी बताओ, भारत में हर हमला भाजपा दौर में ही क्यों हुआ? भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत पर सवालात उठा दिए। हमलों की तफसील गिनवाते हुए खातून ने कहा, भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए। 1999 में कारगिल में खून रेजी की गई। 2017 और 2002 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार भी मोदी सरकार है।
پہلگام حملے کے پیچھے چھپی بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی چال، مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمینیں ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کی بے گھر کر کے مقبوضہ وادی کی مسلم اکثریت تشخیص کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی فوج کی اجتماعی سزا سے کشمیری متنفر ہو جائیں گے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں پر ظلم بند نہ کیا تو اندر گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی وارننگ، کہا LOC کی خلاف ورزی کی گئی تو کوئی معاہدہ ہماری رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا تو سود سمیت جواب دیں گے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی نیوز کانفرنس، کہا پہلگام واقعے پر بھارت نے سنتاس معاہدے کی معطلی کا بہانہ بنایا۔ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی بھارت کا وتیرہ ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کو آبی مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ دیا۔ فریقین کی باہمی رضامندی کے بغیر آبی معاہدہ کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا۔ اب بھی وقت ہے بھارت ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ سارا پاکستان اکٹھا کھڑا ہے افواج پاکستان کے ساتھ، سارا پاکستان اکٹھا کھڑا ہے پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، اور سارا پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کے معروف بزنس مین بھارتی دھمکیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ ہماری جان مال ملک پر قربان۔ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی فوج ہے۔ 24 کروڑ عوام سب ہلالی پرچم تلے متحد ہیں۔ FPCCI کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا آج ہم سب متحد ہیں، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے خلاف پورا پاکستان متحد۔ شمالی وزیرستان، کوہاٹ، اکاڑا، نڈالا خرد، حویلی لکھا، چمن اور سنجاوی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلیاں۔ شرکاء کی بھارت کی سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر شدید مذمت، کہا بھارت حملے کا شوق پورا کر لے، پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ وہ پانی بند کرنے کی جو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کسی پہ الزامہ لگائیں، اگر کسی کا آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو الزامہ لگانا یہ ایک بچگانہ حرکت ہوگی۔ ہم سب پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان کی اقلیتی برادری کا بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن اور پارلیمانی سیکریٹری اقلیتی امور سنجے کمار کہتے ہیں بھارتی جارحیت پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بلوچستان کی تمام اقلیتی برادری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اقلیتی رہنماؤں نے کہا کہ پہلگام واقعہ مودی حکومت کا ڈرامہ ہے جس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ ہندو کمیونٹی کی مندروں میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 80 کروڑ روپے کا نقصان۔ 4 روز کے دوران 400 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہوئیں۔ ایک بوئنگ طیارے کو 100 گھنٹے کے اضافی سفر میں $5,47,000 اضافی خرچ کا سامنا۔ ایئر بس طیاروں کو 100 گھنٹے کی اضافی پرواز سے $1,96,000 کے اضافی فیول اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بھارت سے امریکہ، یورپ، برطانیہ اور مڈل ایسٹ کی پروازوں کا دورانیہ 2 سے 4 گھنٹے بڑھ گیا۔ بھارتی مسافر اپنی ایئر لائنز کو چھوڑ کر دیگر ممالک کی پروازوں کو ترجیح دینے لگے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1400 پوائنٹس کی بڑی مندی ریکارڈ۔ سرمایہ کاروں کے 205 ارب روپے ڈوب گئے۔ مجموعی طور پر 42 کروڑ 39 لاکھ حصص کی تجارت ہوئی۔ کاروباری سودے 26 ارب 45 کروڑ روپے میں طے پائے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 13,891 ارب روپے پر آ گئی۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 1,600 روپے سستا 3,47,100 روپے کا ہو گیا۔
کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں 281 روپے 7 پیسے میں فروخت۔ پاکستان کی توجہ طویل مدتی اقتصادی تبدیلی پر مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا ہارورڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وزیر خزانہ نے عالمی پالیسی سازوں، ماہرین تعلیم اور طلباء کے اجتماع میں پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ افراط زر کا ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر آنا بڑی پیش رفت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ، قومی کرنسی میں استحکام اور مالی سرپلس اہم کامیابیاں ہیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے۔ IMF کی شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا رائٹ سائزنگ کے تیسرے مرحلے کے لیے 5 وزارتوں اور ڈویژنز کا انتخاب۔ وزارت خزانہ، پاور ڈویژن، اطلاعات و نشریات، قومی ورثہ و ثقافت اور تعلیم کی وزارتیں شامل۔ چوتھے مرحلے کے لیے تجاویز کو آئندہ 1 ہفتے تک حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ وفاقی حکومت رائٹ سائزنگ کے تحت اب تک 7,826 آسامیاں منسوخ کر چکی۔ 9 مئی کو GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت 3 مئی تک ملتوی۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت نے ملزمان کو حاضری کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع۔ زرتاج گل کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ 8 مئی کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد سیشن کورٹس میں زرتاج گل کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں، سول نظام ناکام ہو چکا، سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان دلائل دیے، ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے۔ ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پہلے سندھ کینال کا معاملہ زیر بحث رہا، اب بھارت نے جو کچھ کیا اس پر سب کی توجہ ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جو کرنا ہے کرے، وہ ان کا پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے صرف اس کیس کی حد تک معاملے کو دیکھنا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ آئندہ سماعت 5 مئی کو کرے گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف لاہور میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی پر گرفتاری، مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور اور راولپنڈی میں طبی عملے کی سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال، ڈاکٹرز نے کمروں کو تالے لگا دیے۔ آؤٹ ڈور اور پرچی کاؤنٹرز بھی بند، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا پیڈا ایکٹ کے تحت ایکشن۔ مس کنڈکٹ اور ٹیچنگ اسپتال کی OPDs بند کرنے پر 2 ڈاکٹر معطل، 1 نوکری سے برخاست۔ چھٹیوں پر گئے ڈاکٹر اور عملہ واپس ڈیوٹی پر طلب۔